یہ جو آپ نے بات کی ہے آج سپریم کورٹ والی، آئی تھنک یہ بڑی ہی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ اس لیے ہے کیونکہ اس وقت مین اسٹریم میڈیا پہ نہ آپ عمران خان کو دکھا سکتے ہیں، نہ ان کی آواز سنا سکتے ہیں، ایک سارٹ آف بلیک آؤٹ ہی ہے نا۔ سو اب سپریم کورٹ نے جب پرسوں کی ڈیٹ ڈال دی ہے اور یہ کہا ہے کہ ان کو آپ ویڈیو لنک پہ ڈالیں، تو پھر ایک ایشو بنے گا۔ اب اگر سپریم کورٹ نہیں دکھاتی، لائیو سٹریمنگ اس دن نہیں کرتی، تو سپریم کورٹ پہ کو خفت اٹھانی پڑے گی۔ اگر اس دن کوئی ٹیکنیکل ہچ ہوتی ہے، اگین پھر بھی سپریم کورٹ ڈاک میں ہوگی کہ سپریم کورٹ اس معاملے میں کیا کرتی ہے، کیا اس کو ایشو بناتی ہے کہ نہیں۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب آج بات چیت ہو رہی تھی تو کسی ایک جج صاحب کی آواز آئی پیچھے، جب جج صاحب لکھوا رہے تھے چیف جسٹس، تو انہوں نے کہا اگر اس دن کچھ نہ لنک بنا تو اٹ ول ہیو کانسیکوینسز۔ سو آئی تھنک فکس میں ہے گورنمنٹ اس وقت، اینڈ گورنمنٹ ریئلی ڈزنٹ نو۔ بلکہ اسلام آباد جیسا شہر ہے، اس میں تو آلریڈی اس قسم کی باتیں شروع بھی ہو گئی ہیں کہ دیکھیں اچانک آج کیس کیسے لگ گیا 6 ماہ بعد، اور جب کیس لگا تو اس میں جسٹس اطہر مناللہ صاحب نے لٹرلی ون مین آپ کہہ لیں وکالت کر رہے تھے کہ عمران خان کو ہونا چاہیے، وہ تو بلکہ پرسنل لانا چاہتے تھے ان کو۔ تو اب اسلام آباد میں ایک نئی گفتگو شروع ہو گئی ہے کہ جی آج کی ٹائمنگ اور یہ جو ہے عمران خان کو کنیکٹ کرنا، کیا یہ بھی جوڈیشل پش بیک کا حصہ تو نہیں ہے؟ جو کہا جا رہا ہے کہ جوڈیشل پش بیک ہو رہا ہے اگینسٹ انسٹیٹیوشن، اگینسٹ دا گورنمنٹ۔ سو لیٹس سی، یہ ابھی آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کافی سچویشن میں اور بھی سیریسنس ہوتی جا رہی ہے۔ جو عمران خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ نکلا ہے جس میں انہوں نے پھر دوبارہ کہا ہے کہ جی لنڈن پلان چل رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے، تو عاصم منیر مجھ سے معافی مانگیں، تو وہاں پہ بھی ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ سو آئی تھنک کہ سم تھنگ ہیز ٹو گیو ان دا کمنگ ڈیز۔ اگرچہ میرے شو کے اندر ہی ڈیفینس منسٹر نے کہا ہے کہ جی ان کے نزدیک تو کوئی کمپلشن نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کو بات کرنے کی خان صاحب سے اس وقت، بٹ اسی شو میں انہوں نے یہ بھی کہا جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ آنے والے دنوں میں اگر عمران خان باہر آتے ہیں تو کیا آپ لوگ ان کا مقابلہ کر پائیں گے، تو تھوڑا سا ایویسو جواب انہوں نے دیا کہ دیکھیں حالات بدلتے رہتے ہیں، چیزیں ہوتی رہتی ہیں، تو ویل سی کہ کیسے بات آگے جائے گی اور اس وقت کیا حالات ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے۔ تو بڑی فلکس میں ہے سچویشن، لیکن کلیئرلی نظر یہ آ رہا ہے کہ خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ اتنا پریشر بن جائے پبلکلی یا اوپینین کا کہ فورس ہو جائے ایک کانورسیشنز، نیگوسیشنز یا واٹ ایور یو مے کال دیم۔ لیکن آج کے بیان کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ابھی ایک سیٹ بیک ہوگا اور یہ چیزیں آگے بڑھنے کے بجائے کوئی 2 قدم پیچھے جائے گی۔ یہ جو آپ نے بات پوچھی ہے کہ جی رانا ثناءاللہ صاحب اور عرفان صدیقی صاحب بار بار اس بات کا اندیا دے رہے ہیں یا اظہار کر رہے ہیں کہ ہونے چاہیے، میرا خیال ہے ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف نے میرے شو میں جو اتنا کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ ایبسلیوٹلی نہیں ہو رہے، اور پارٹی کے دوسرے جب میں نے لیڈران کی بات کی تو انہوں نے بالکل اس پہ کہا کہ میرا پروگیٹو ہے، میں ان پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اینڈ آئی تھنک کہ وہ اتنے ایک بااعتماد ساتھی ہیں نواز شریف کے کہ اگر وہ نواز شریف کی بارے میں کوئی بات کریں گے تو مجھے لگے گا کہ ان کو پتہ ہے۔ اور خاص طور پہ جب ان سے یہ بھی میں نے پوچھا کہ کیا نواز شریف صاحب اپنا بیانیہ بدل رہے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں بالکل کوئی بیانیہ نہیں بدل رہے اور کوئی کانفلکٹ نہیں ہو رہا، اور بڑے میاں صاحب اور پنڈی ایک پیج میں ہیں اور وہ کسی قسم کی جو ہے بوٹ کو راک نہیں کر رہے۔ تو میرا خیال ہے اگر اتنا کیٹیگوریکلی اگر وہ بات کر رہے ہیں تو ایسے ہوا میں بات نہیں کر رہے۔ آئی تھنک ہی نوز مور دین واٹ ہی سیئنگ۔ دیکھیں جہاں تک مولانا صاحب کا تعلق ہے، جو ان کے ساتھ ہو گیا ہے اس لیے اس کے بعد تو ان کا غصہ بنتا ہے، ان کی فرسٹریشن بنتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں اور جس طرح کا اس وقت ماحول بنا ہوا ہے ملک میں، اگر وہ انگیج بھی ہوئے تو اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹلی انگیج نہیں کرے گی۔ اسٹیبلشمنٹ ان کو انگیج کرے گی پیپلز پارٹی کے تھرو یا PMLN کے تھرو، ڈائریکٹ انگیجمنٹ نہیں ہوگی۔ اور وہ کوئی اتنا میرا نہیں خیال کہ ان کا کسی کو بھی بہت زیادہ پریشان نہیں ہے، ٹو بی آنیسٹ۔ جب ہم گورنمنٹ والوں سے بات کرتے ہیں آف دا ریکارڈ، وہ بھی ان کا خیال ہے کہ ہم منا لیں گے، اور آپ کو پتہ نہ ان کا منانے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ سو جب آپ کی ایک ریپوٹیشن بن جائے نا کہ یو کین بی باٹ اور یو کین بی اکوموڈیٹڈ، تو وہ کوئی اچھی ریپوٹیشن ہوتی نہیں ہے۔ دیکھیں کشمیر کے جو لوگوں کے مطالبات تھے
وہ باقی پاکستان کی طرح جائز ہیں. اس پہ کون آرگیو کر سکتا ہے کہ بجلی سستی نہیں ہونی چاہیے؟ اس پہ کون آرگیو کر سکتا ہے کہ گندم سستی نہیں ہونی چاہیے؟ لیکن جب انہوں نے پہلے ڈیمانڈس تھیں تو بالکل غلط جھوٹ بولا ان ڈیمانڈس میں. انہوں نے کہا کہ جی یہ 48 چیزوں کی قیمتیں دینا، یہ جب الحاق کا معاہدہ ہوا تھا اور UN کا وہ تھا یہ کنٹروورشل ایریا سارا کچھ، تو یہ معاہدے تھے. ایسے کوئی معاہدے نہیں ہیں. وہ پہلے انہوں نے بالکل جھوٹ بولا جو ان کی ایکشن کمیٹی والوں نے ہے. بعد میں مطالبہ ٹیلر کر لیا کہ دیکھیں وہ تو اب ہمیں اس کاسٹ پہ دیں جس پہ پروڈیوس ہوتی ہے. اس پہ بھی نہیں مل سکتی. ٹرانسمیشن کا خرچہ کون دے گا؟ جو وہاں پہ پورا اسٹاف آپ نے رکھا ہوا ہے 15,000 بندہ جو سارا کچھ مینیج کرتا ہے، اس کا خرچہ کون دے گا؟ تو یہ لیکن اگین میرے نزدیک وہ بھی بڑا مسئلہ نہیں ہے. وہ ہو جانی چاہیے چیزیں، اور جہاں بھی اکوموڈیٹ کریں. ٹھیک ہے، ہمارا ایک مورل سانس ہے کشمیر والے پہ، تو ہمیں زیادہ سینسٹیو ہونا پڑے گا بیکاز ہمارا انڈین آکوپائڈ کشمیر پہ بھی ہمارا ایک سانس ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ جو گورنمنٹس نے ایک نئی ریت بنا لی ہے نا کہ جو جتھا گیری کرے، جو بدماشی کرے اس کو ریوارڈ کرو، یہ خطرناک ریت ہے. جب یہاں پہ تحریک لبیک پاکستان والا دھرنا ہوا، لوگ مرے، شہر بند رہے، آگیں لگی، جائیدادیں تباہ ہوئیں، اور اینڈ میں ہم نے دیکھا کہ جی گورنمنٹ نے اپنے آپ کو تھپکی دی کمر پہ. لیکن آپ نے بیڈ بیہیویئر ریوارڈ کیا، وزراء نے ریزائن کیا، لوگ اور جناب جاتے ہوئے ان کو رینجرز کے جنرل صاحب نے پیسے بھی پکڑائے. واٹ ایور دی ریزن، آپ نے میسج کیا دیا کہ اگر آپ آگے لگا سکتے ہیں، مار سکتے ہیں. 6-7 لوگ مرے ان دنوں میں، تو یہی طریقہ ہے کام کرنے کا. اب کیا ہوا؟ آپ نے وہاں دیکھا ایک آفیسر کو برنا کیا گیا، اس کی شلوار ٹانگ دی گئی اسسٹنٹ کمشنر کی، اس کی گاڑی جلا دی گئی. پولیس والا ینگ سب انسپیکٹر، ہی واز شاٹ فرام دا کراؤڈ، اس کو مار دیا آپ نے. پھر آپ نے ویڈیوز دیکھے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ہیں، ہم نے اپنے شوز میں بھی چلائے ہیں، جہاں سے پہاڑی سے اٹھا کے پھینک رہے ہیں پولیس والے کو، اور سینکڑوں لوگ کھڑے وہاں دیکھ رہے ہیں اور اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے بڑا توپ چلائی ہے، بڑا ٹھیک کام کیا. آپ تو یہ رول اسٹیبلش کر رہے ہیں پاکستان میں، اگر آپ کے پاس، اگر آپ دلیل سے بات کریں گے حکومت آپ کو ذلیل کرے گی. اگر آپ شریفانہ طریقے سے بات کریں گے، آپ 6 مہینے 7 مہینے بھوک ہڑتالیں کریں، آپ کی کوئی بات نہیں سنے گا. آپ 100 بندہ اکٹھا کریں، سرکاری افسر کی وردی پھاڑیں، کسی کے کپڑے اتار دیں، 2 گاڑیاں چلا دیں، 2 بندے مار دیں، آپ کی باتیں بھی مانی جائیں گی، اور بعد میں اس ایگریمنٹ میں یہ بھی طے ہوگا کہ آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی. پچھلے 24-48 گھنٹے میں کتنی ہو رہی ہے جو ہم نے بڑا کارنامہ کیا، اس پہ ایک بات نہیں ہوئی کہ پروسیکیوٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے، بیکاز انہوں نے گارنٹی دیا کسی خلاف ایکشن نہیں ہوگا. وہ جو لڑکا جوان مر گیا، کون ذمہ دار ہے؟ جس کی شلوار اتری ہے وہ افسر کھڑا ہوگا اس حکومت کے لیے کبھی؟ جس پولیس والے کو اٹھا کے کھڈے میں پھینکا پہاڑی کے اوپر سے، وہ کل کو 4 سویلینز کو روک کے اگر 2 کھڈوں میں نہیں پھینکے گا، اور اگر پھینکے گا تو پھر اس کو آپ گناہ گار کہہ سکتے ہیں؟ کون آئے؟ کون سا نظام اس کی مدد کو آیا؟ یہ بالکل مس ہینڈلنگ انہوں نے کی ہے، بالکل مس ہینڈلنگ کی ہے، اور ایک خطرناک روش ہے. سوسائٹیز جہاں پہ بدماشی اور برے رویے کو آپ ریوارڈ کرتے ہیں تو وہ پھر جنگل کا معاشرہ بن جاتا ہے، اور یہاں جنگل کا معاشرہ بن رہا ہے.